بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت تکریم ناظرین، دور نبوت کی بات ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں تشریف فرما ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پتہ چلا کہ آپ کے رفیق، آپ کے دوست اور آپ کے سسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ذرا سا ہٹا ہوا تھا۔ گھر کا ماحول تھا۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آقا نے اجازت دے دی، صدیق اکبر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے کہ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پتہ چلا کہ آپ کے رفیق اور آپ کے سسر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ اجازت مل گئی، حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لائے اور آپ اسی حالت میں اپنی جگہ پر موجود رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پتہ چلا کہ آنے والا آپ کے داماد خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا نام سنا، فوراً آپ نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا، اپنے کپڑوں کو آپ نے درست فرمایا۔ پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اسے ٹھیک فرمایا۔ اجازت مل گئی، حضرت عثمان تشریف لائے۔ یہ تینوں حضرات آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ خوبصورت محفل ابھی سجی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ مجلس برخاست ہو گئی، آنے والے یہ حضرات تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے سوال کیا کہ آقا میرے والد حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن حضرت عثمان کی آمد پر آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا کپڑا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا ایسا پیکر اور مجسم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً حیا والا وصف اسلام میں ایسا بہترین وصف ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور بعض روایات میں 70 کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ان شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شعبہ فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی حدیث میں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیا بھی انہی 60 شعبوں میں سے تو ہے، پر الگ سے ذکر آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حیا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور حیا کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے حیا کا الگ سے ذکر فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہی وہ بہترین وصف ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم اور کامل درجے میں موجود تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا
وہ عظیم المناک سانحہ پیش آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بننے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، جب ان دو بیٹیوں کا انتقال ہو گیا یکے بعد دیگر آپ نے فرمایا کہ عثمان میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت عثمان سمیت تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی تعلیمات، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، اسلام کے لیے دی جانے والی ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، نئی نسل کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرے۔ جب ہماری نئی نسل، ہمارا نوجوان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے گا، خلفائے راشدین کی تعلیمات کو پڑھے گا، اہل بیت اعظام کی تعلیمات کو پڑھے گا، یقیناً ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا، ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، یوں ہمارا پورا معاشرہ انشاءاللہ سدھر جائے گا۔